الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبعد. میرے قابل احترام عزیزوں اور دوستوں، ہماری مجلس عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق کی دولت ہمیں دی ہے، یہ رزق برقرار رہے، ایک اس رزق میں اضافہ ہو، اس رزق میں برکت ہو. یہ عنوان چل رہا ہے، پچھلے کچھ جمعوں سے ہم اس پر بات کر رہے ہیں. تو پچھلے اسباق کا، پچھلی مجلسوں کا کچھ میں خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا تاکہ تکرار ہو، بار بار وہ چیزیں سامنے آئے. پھر آج کی مجلس میں انشاءاللہ بات کریں گے. رزق خدا کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو میرے دوستوں دو چیزوں سے بنایا ہے. ایک ہمارا ظاہری وجود ہے، ایک ہمارا باطن کا وجود ہے. ٹھیک ہے، ظاہر میں جس کو جسم کہتے ہیں اور باطن جس کو روح کہتے ہیں. جسم اس کی اپنی خوراک ہے، اس کا اپنا رزق ہے، اس کی اپنی برکت ہے. یہ جسم بیمار بھی ہو جاتا ہے، اس کو دوا کی بھی ضرورت ہے، اس کو علاج کی بھی ضرورت ہے، اس کو خوراک کی بھی ضرورت ہے. ایک چیز ہمارے اندر ہے میرے دوستوں جس کو روح کہتے ہیں، یہ بھی رزق ہے خدا کی. روح کی اصل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، روح بیمار بھی ہوتی ہے، روح کا علاج بھی کیا جاتا ہے، روحانی علاج اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن سب سے بڑی طاقت اور قوت ہے، سب سے بڑی دوا ہے قرآن روحانی علاج کے لیے. ٹھیک ہے، میں دوسری روحانی علاج کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کا ذہن ادھر چلا جائے ٹوٹکوں کی طرف، ٹھیک ہے، وہ تعویذ گروں کی طرف، ادھر نہیں. ٹھیک ہے، جو اصل روح ہے، جو بیمار ہو جاتی ہے، اس کی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی دولت ہمیں دی ہے. تو میرے دوستو، رزق، اس رزق میں اضافہ ہو، یہ رزق برقرار رہے، اس رزق میں برکت ہو، چاہے وہ روحانی رزق ہو، چاہے وہ جسمانی رزق ہو. قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہم اور آپ کو بہت ایسے اعمال بتائے ہیں جس کو ہم جاری رکھیں تو یہ روحانی رزق برقرار رہے گا، جسمانی رزق برقرار رہے گا، اس میں برکت بھی ہو جائے گی. ہمارے آج کے سبق کے حوالے سے میں بتاؤں گا میرے دوستو، ان اسباب میں ایک چیز جو قرآن و سنت سے ثابت ہے میرے دوستو، استغفار کر لینا ہے. ٹھیک ہے، استغفار. آج کے سبق میں استغفار کے معنی کیا ہے ایک چیز میرے دوستو، دوسری چیز ہوتی ہے توبہ. ان دو چیزوں پر ہم آج بات کریں گے. ٹھیک ہے، انسان، میں نے آپ حضرات کے سامنے بات کی، انسان کا ایک وجود جسمانی بھی ہے. ٹھیک ہے، اس جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز ایسی ملائی ہے جس کو نفس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سے گناہ ہوگا، یہ ہماری خمیر میں، ہمارے مزاج میں، نیچر، فطرت کا حصہ ہے گناہ. اتنی بات سمجھ لیں. ٹھیک ہے، گناہ اور انسان لازم ہے. یہ انسان نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے جب کھنچ کی شرم اور مجھ سے گناہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو پھر کیوں پیدا کیا گیا انسان کو؟ تو اس کے لیے تو فرشتے تھے نا. فرشتہ ایسی چیز سے بنایا گیا ہے، اس کو نور کہتے ہیں، گناہ کا خیال تک اس کے پاس نہیں آ سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ لازم ہے گناہ، یہ تو ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کرنا کیا ہے میرے دوستو؟ ٹھیک ہے، گناہ سے رزق میں کمی ہوتی ہے، گناہ سے رزق چھین جاتا ہے، رزق میں بے برکتی آتی ہے. ٹھیک ہے، اس گناہ کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے؟ قرآن اور سنت میں تعلیمات کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک چیز جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ذکر کیا، وہ ہے استغفار. اس کے معنی ہے ندامت اور شرمندگی. گناہ کے بعد انسان نادم ہو اور شرمندہ ہو، اس کو کہتے ہیں استغفار. کے یہ الفاظ کے معنی بتا. پھر کرنا کس طرح ہے، شرطیں کیا ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے. استغفار کے معنی علماء نے لکھا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ. یہ الفاظ کے معنی بتا رہا ہوں. استغفار کے معنی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، کیونکہ گناہ میرے مزاج کا، میرے فطرت کا، میرے ساتھ لازم ہے. اب جب ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ گناہ تو ہوگا، سار ما شام میں خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، کور کیم کور باریم، بیٹھک کے ناز تم لنڈوالا مسرم، یہ چیز میرے ساتھ لازم ہے. میں یہ 1000 مرتبہ کوشش کروں، یہ گناہ میرے ساتھ لازم ہے، یہ ہوگا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مسئلہ یہ ہے میرے دوست، گناہ تو ہوگا میرے ساتھ جو ایسی طاقتیں خدا نے رکھی، جس کو ایک کو نفس کہتے ہیں، ایک کو شیطان کہتے ہیں. ہمارا مقابلہ چل رہا ہے. میں اگر روحانی اعتبار سے طاقتور ہوں اور قوت میں مضبوط ہو چکی ہے تو بیاض بغیش ورزم
پھر یہ نفس کو بھی میں پچھاڑ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، مذکر ہوں، کیونکہ میری روحانی طاقت اور قوت زیادہ ہے. اور شیطان بھی اسی طرح مخلوق ہے، کوئی ایسی باہر کی مخلوق نہیں ہے جو خدا کی گرفت سے باہر ہے، نہیں. خدا نے شیطان کو بنایا ہے، مخلوق ہے، ٹھیک ہے، جن ہے انہوں کا پٹا، ٹھیک ہے، پرلے درجے کا، یہ جو ان کا سب سے بڑا ہے نا ابلیس، جنات میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو جن کی طاقت زیادہ ہے یا انسان کی طاقت زیادہ ہے؟ کہ انسان پر ایگزام پوچھی کہ انسان بہت ہی طاقتور ہے. مسئلہ تو یہ ہے ہم نے اپنی طاقت کو پہچانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں میرے ساتھ لازم ہے، نفس اور شیطان. یہ دونوں 24 گھنٹہ روایت میں ہے اس جگہ پر شیطان بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی نگاہ دل پر ہے. اگر میں غافل ہوں، میں خدا کی یاد سے غفلت کا شکار ہوں، میرا دل ذاکر نہیں ہے، خدا کی یاد میں مصروف نہیں ہے، وہ شیطان کے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے، خیال، وہم، وسوسہ دل میں ڈال سکتا ہے. اللہ سمون اسی گناہ پر آؤ کہ اتنی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس طرح نفس ہے، نفسانی طاقت اور قوت ہے میرے اندر، یہ چیز ہے نفسانی، حیوانیت بھی انسان کے اندر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں میرے ساتھ مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے. اب مجھ سے گناہ اگر بالفرض او بھی کیا، میں غافل تھا کسی موقع پر مجھ سے، اب میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو میرے دوستو اپنے اس گناہ کی مغفرت طلب کرنے کو استغفار کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری چیز آتی ہے توبہ. توبے کے معنی یہ لکھا ہے علماء نے میرے دوستو آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. توبے کے معنی یہ ہے، ٹھیک ہے، آئندہ نہ کرنے کے کیا ہو؟ عزم ہو. عزم مطلب اپخا ارادہ بیا نہ کوم. ایک ہے نا زبان سے کہ جانا خدا ازما توبہ دا، یہ اس زبان کا بھی عمل نہیں. زبان سے میں نے ایک بات کی خدا ازما توبہ. ایک اور چیز ہے میرے اندر جس کو دل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں جو پکا آپ کا ضرور سواری، ٹھیک ہے، آپ کے دل میں کیا ہے کہ گناہ تنجدے اور دم کنا اور دم پکا عزم کیا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور بات اگر دل میں دن میں رات میں 1000 مرتبہ بھی آپ نے توبہ کی، میں نے توبہ کی، دوبارہ مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر کیا کریں؟ پھر بھی علاج یہی ہے، لوٹ آؤ، پھر استغفار دو، پھر توبہ. یہی ڈر ہے، کدھر جائے؟ خدا نے مقابلے کے لیے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان میں میرے سامنے نفس بھی ہے، شیطان بھی، میں کمزور ہوں، ماحول اس طرح ہے، بار بار مجھ سے گناہ ہو رہا ہے. میں بار بار اگر 1000 مرتبہ بھی دن میں مجھ سے غلطی ہو جائے، لار دغدا زب توبہ واڑم زب استغفار واڑم. استغفار کے الفاظ کہتے ہوئے بہت سارے ہیں. نماز کے بعد استغفر اللہ واتوب الیہ 5 کلمہ پڑھتے ہیں بہت سارے، لیکن الفاظ زبان سے ادائیگی کے وقت میرے دوستو انسان کا دل، انسان کا دماغ، انسان کی پوری توجہ اس پر ہو. جیسے ایک بہت بڑا مجرم اپنے گناہ کا اقرار، جیسے ایک آدمی جج کے سامنے پیش ہوتا ہے نا، اور وہ گناہ کا اقرار بھی اس نے کیا ہو، اور جج کے سامنے پیش ہونے کے وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں نیچے ہوتی ہے، شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے. تو جب استغفار کے کلمات میری زبان پر ہو، میرا پورا وجود بھی حاضر ہو. کچھ شرطیں ہیں میرے دوستوں، ٹھیک ہے، یہ توبے کی شرطیں جو علماء نے لکھی اس پر بات کر کے دعا کر لیتے، ٹھیک ہے. میرے دوستو جب انسان سے گناہ ہو، گناہوں کے بعد یہ جو الفاظ استغفار کے ہیں، ٹھیک ہے، یا لازمہ توبہ دا، اس کا ترجمہ ہے، یعنی میں گناہ جو مجھ سے ہوئے ہیں میں اس کی معافی کی طلب کے لیے آپ کے دربار میں آیا ہوں. یہ استغفر اللہ کا ترجمہ آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ تو زبان کا ہے. دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ بیا نہ کروں. اگر پھر بھی ہو گیا پھر بھی یہی ہے کہ پھر دوبارہ توبہ کروں گا. زیرہ دغا پر واسطہ ہے مجھے جو خدا نے کیا تھا بازت بابا آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، ہماری تو اصل جگہ جنت ہے، ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کو جو اس دنیا میں بھیجا میرے دوستو، علماء یہ لکھتے ہیں نا، دیکھو صحابہ، انبیاء تو معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے. انبیاء نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے، ان کی خمیر، ان کی مٹی، جنت کی مٹی سے نبی کو بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جنت کی مٹی وہ اس میں یہ دنیا کی، اسی لیے نبی قبر میں زندہ، ہمارا عقیدہ ہے نا، اس کو سمجھے، نبی کا جسم محفوظ ہوتا ہے قبر میں، ٹھیک ہے. یہ جنت کی مٹی اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، قیمتی ہے. اس مٹی سے یہ جو دنیا کی مٹی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مٹی اس مٹی کو نہیں کھا سکتی، ٹھیک ہے. جنت کی مٹی قیمتی ہے، ان کے اندر خیال تک نہیں آ سکتا گناہ کا، ٹھیک ہے. وہم، خیال، وہ پاک لوگ ہوتے ہیں. دوسرے درجے میں صحابہ ہے، وہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے. صحابہ سے گناہ ہوئے، قرآن نے ذکر کیا ہے، روایتوں میں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک اور چیز صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے.
کیا مطلب نمونہ ہے؟ گناہ کرنے کے بعد صحابہ نے ایسی توبہ کی، اس توبے پر خدا کا قرآن اترا. ٹھیک ہے، میں ایک روایت بیان کرتا ہوں، پھر آپ کے سامنے بات آ جائے گی. صحابہ اس لیے معیار ہے کہ گناہ کے بعد صحابی نے ایسی توبہ کی کہ اس کی توبہ کا ذکر قرآن میں، خدا ان سے ایسا خوش ہوا. ایک صحابی سے گناہ ہوا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ باپ پاک کا مجھ سے گناہ ہوا. ٹھیک ہے، گناہ بھی بڑا گناہ، ایسا گناہ جس پر حد جاری ہوتا ہے. یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا. اللہ کے رسول نے منہ موڑ کے نہیں، تم غور کرو، فکر کرو، تم نے صرف ہاتھ لگایا ہوگا. وہ دوسری جانب سے کہا یا رسول اللہ نہیں، مجھ سے گناہ ہوا، بڑا گناہ ہوا، میں نے زنا کیا ہے، حد جاری کری. پھر تیسری مرتبہ آیا. جب 3 مرتبہ آپ اللہ کے رسول تو قاضی بھی ہے، جج بھی ہے، فیصلہ تو کرنا تھا. اللہ کے رسول نے کہا بھائی حد جاری کرو، ٹھیک ہے، سنسار کرو. اب جب حد جاری ہو رہا تھا صحابہ پتھر مار رہے تھے. ٹھیک ہے، سزا یہی ہے. ٹھیک ہے، پتھر مارتے مارتے ایک پتھر اس کو لگا جس سے خون نکلا کسی صحابی کے کپڑوں پر یا بدن پر. اس نے کچھ نامناسب الفاظ کہے. اب سنو ذرا، توبہ کس کو کہتے؟ ٹھیک ہے، وہ شخص جو زنا کر کے آئے حضور کی مجلس میں. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو برا بلا مت کہو، اللہ کی قسم ایسی توبہ کر چکا ہے، اس کی توبہ کو مدینے پر تقسیم کرو، سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے گی. اتنی یہ وہ لوگ جو گناہ کے بعد توبہ کرے. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اس نے جس کو تم مار رہے ہو یہ گنہگار آدمی ہے، اس نے زنا کیا، زنا کے بعد توبہ کر کے میری مجلس میں آیا. اب جب تم اس کو پتھر مار رہے ہو تو اسے خون نکلا تمہارے کپڑے پر، تم نے کوئی غیر مناسب الفاظ کہے، اللہ کے رسول نے منع کیا، مور توائے. گنہگار کو برا مت کہو، گناہ کو برا کہو. ٹھیک ہے، حکم یہ دیا گیا ہے. کون پاک ہے؟ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ میں نفس اور شیطان رکھا ہے. گناہ ہو گیا پھر کیا کرنا ہے؟ اس طرح توبہ اور استغفار کا یہ مقام کہ وہ نبی علیہ السلام فرما رہے اس کو برا بلا مت کہو، اس کی توبہ کو، اس کی استغفار کو جب تم تقسیم کرو گے اس علاقے والوں کی مغفرت ہو جائے گی. تو میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ ہوگا ہم سے 1000 مرتبہ بھی اگر میں مسجد میں بیٹھوں اور روزہ رکھوں اور استغفر اللہ کی کلمات کہوں، گناہ مجھ سے ہوگا. میری فطرت میں، میرے نیچر میں، میرے خمیر میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے. میں 1000 مرتبہ بھی کہوں لیکن ہوگا. ہم حکم یہ ہے کہ تم نے توبہ کرنی ہے، تم نے استغفار کرنا ہے. تم نے نبی علیہ السلام فرماتے دورزی شپے سلوار از استغفار وائم. اللہ کے رسول معصوم ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیں بتانے کے لیے تھا کہ تم لوگ اس کو لازم پکڑو استغفار کو، اور آپ کو سوتے ہوئے معمول بناؤ اور نماز کے بعد معمول بناؤ. اگر نماز کے بعد 20 مرتبہ بھی انسان کہے ٹھیک ہے 5 نمازیں 100 مرتبہ پورا ہو جائے گا. 100 مرتبہ کثرت میں آتا ہے کہ ایک کثرت سے استغفار کرتے. قرآن میں متقین کی ایک صفت میرے دوستو یہ بیان کی گئی ہے جو کثرت سے استغفار پڑھتے. گناہ ہو گیا، گناہ کے بعد پھر استغفار، پھر توبہ، پھر ندامت، پھر شرمندگی. یہ گنہگار کو قرآن متقی کہہ رہا ہے. گناہ کے بعد کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ گناہ کے بعد استغفار، توبہ، ندامت، شرمندگی. یہ متقین کی صفت قرآن نے بیان کی ہے. تو میرے دوستو یہ چیز ہم اپنی عادت بنا لیں. رات کو سوتے ہوئے یا ہر نماز کے بعد ٹھیک ہے اپنے تھوڑی سی آنکھیں بند کر کے گریبان میں دیکھ کے دورت سنگ 1300 اشفت سنگ 1300 دا عمر سنگ پرا 1300 دل ہی دل میں ندامت جو آپ کے ذہن میں ہو. کسی اور کے سامنے تو انسان زیادہ حال نہیں بیان کر سکتا. سر پہ تو اس وقت دل ہی دل میں یا اللہ یہ بھی کمزوری ہے میرے اندر، یا اللہ یہ بھی کمزوری ہے، یا اللہ تشپر خبر ہے ٹھیک ہے، یا اللہ دوسروں کے سامنے رسوائی سے میری حفاظت فرما، یا اللہ تم دعوار معاف کی. اچھا جب یہ رابطہ مضبوط ہو، دل سے انسان استغفار پڑھے، پھر وہ دل کی بات اثر رکھتی ہے پورے وجود کے. یہ بال کڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے قبولیت کا وقت میرے دوستوں، جب انسان دل سے نادم ہو، شرمندہ ہو، گناہوں کا اعتراف ہو. ٹھیک ہے، وہ آخری الفاظ میں دعا کرتے ہیں جو شرطیں علماء نے لکھی ہے توبہ کی. سب سے پہلے شرط سابقہ گناہوں پر ندامت ہو. ٹھیک ہے، نادم ہو، شرمندہ ہو، یا اللہ بس شیمان ہے. ٹھیک ہے، ایک شرط یہ علماء نے لکھی ہے. دوسری شرط لکھی ہے فوراً اس گناہ کو ترک کرے، جس گناہ میں لگا ہوا ہے اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، نہیں گناہ بھی ساتھ چل رہا ہے، گناہ کے ماحول میں بھی ہے، وہ گناہ کی چیز بھی ہاتھ میں ہے اور کہتے ہیں خدا عظمت ہو، پتہ نہیں اس چیز کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، وہ جو گناہ کی چیز ہے، وہ جو گناہ کر رہا ہے اس ماحول کو چھوڑ دے، اس چیز کو چھوڑ دے، اس گناہ کو ترک کر دے. دوسری شرط. تیسری شرط علماء نے لکھی ہے آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پورا عزم ہو، دل سے یہ کہے کہ بے شیر نجدے نہ ورزوں کوئی بھی گناہ ہو. ٹھیک ہے. چوتھی شرط یہ لکھی ہے، 2 چیزیں میرے دوستوں، ایک اللہ کے حقوق، ایک بندوں کے حقوق. ٹھیک ہے، جو حقوق میں کمی ہے ٹھیک ہے، بندوں کے حقوق ہے تو راہوں پوری حق لی اور حوالے کرے خدا عزت نہ پاؤ. وہ بندہ چاہے
آپ کے گھر کا ہو چاہے گھر کے باہر کا ہو, ٹھیک ہے, اس کا حق دینا پڑے گا, ٹھیک ہے. پھر خدا کے حقوق ہے, ٹھیک ہے, وہ نمازوں کی شکل میں ہو یا روزوں کی شکل میں ہو, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ اس کی قضائی لوٹا دے, ٹھیک ہے. یہ کچھ شرطیں ہیں. تو میرے دوستوں آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں, روزانہ اپنا حساب لگائے, ٹھیک ہے. موت کا تو اللہ کا کچھ پتہ ہے, ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بات کر کے دعا کرتے, حاسبو قبل ان تحاسبو. دې لمخه چې فرشته په قبر کې حساب کتاب در سره شروع کوي, ته چې د شپې ویدې شې د خپل حساب د ځان سره خپله وکړه. حاسبو, خپل حساب د ځان سره کوه. صبح سے لے کر عشاء تک میں نے کیا کیا, زبان سے, آنکھوں سے, پورے وجود سے. کتنی نمازیں مسجد میں پڑھی, کتنی پڑھی ہی نہیں. کتنے لوگوں کو میں نے زبان سے تکلیف دی, یعنی آنکھوں سے خدا کو ناراض تو نہیں کیا. روزانہ اپنا حساب خود کرو. حاسبو قبل ان تحاسبو, اس سے پہلے کہ قبر میں فرشتے تم سے حساب کریں, نہ چلا کہ حساب رکھا دا خپل حساب روزانہ دفتر سے رکھا ہوا. جو کمی ہوگی اس پر استغفار ہے. جو کچھ نیک کام کیے, یا اللہ شکر ہے آج تو 5 نمازیں میں نے پڑھی اور جماعت سے پڑھی, الحمدللہ, یا اللہ آپ کے فضل سے پڑھی, آپ کا شکر ہے. یہ جو اس پر میں آپ کو شکر ادا کروں, یہ بھی آپ کی توفیق ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے دے گا, مجھے اور توفیق دے گا. تو روزانہ رات کو سوتے ہوئے مجلس میں بستر پر آئے, تھوڑی دیر کے لیے کچھ باتیں خود سے کرے, اپنے خدا سے کرے. انشاءاللہ گناہوں کی یہ جو میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, انسان کے اندر جو مادہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں کمی آ جائے گی, ٹھیک ہے, اب روزانہ استغفار ہوگا, ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بولنا, میرے دوستوں آپ کا بیٹھنا قبول کرے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم أنت رب لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. وصل اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين.